اجمعین وبعد، اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مجالس و رمضان سے کچھ اہم باتیں سنتے آ رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہماری بات چل رہی تھی کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتے ہیں وہ 7 قسم کی چیزیں ہیں، تو اس میں حیض، نفاس، جماع کرنا، جان بوجھ کر کے منی خارج کرنا، اور اسی طریقے سے کھانے پینے کے درجے میں جو چیزیں ہیں اور کھانا پینا، حجامہ کرانا، ان چیزوں کے بارے میں بات آئی اور جان بوجھ کر کے قے کرنے کی۔ یہاں ایک اہم بات جو ہے بتانے کی ہے ان احکام میں، وہ یہ ہے کہ روزہ توڑنے والی چیزوں کی کچھ شرطیں ہیں۔ روزہ توڑنے والی چیزوں کی کچھ شرطیں ہیں، جیسے کھانا پینا روزہ توڑنے والی چیز ہے۔ تو حیض اور نفاس کے علاوہ جو چیزیں روزہ توڑتی ہیں ان کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا، ورنہ نہیں۔ یہ بات اہم ہے۔ 3 باتیں وہ یہ ہیں، کہتے ہیں کہ عالماً ذاکراً مختاراً، اگر وہ روزہ توڑنے والی چیز بندہ کر رہا ہے اور عالماً جانتا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے تب روزہ ٹوٹے گا۔ ذاکراً، اس کو یاد ہے، بھولا ہوا نہیں ہے۔ اگر بھول کر کے کر رہا ہے تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مختاراً، اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اس کو زبردستی کوئی کروا نہیں رہا ہے، یا تو بے اختیار، جیسے کہیں جا رہا ہے، اچانک سے کوئی منہ کے اندر گھس گیا کوئی چیز، بے اختیار ہوا، اسے روزہ نہیں ٹوٹتے۔ یہ 3 شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عالماً ذاکراً مختاراً، جاننے والا ہو کہ یہ روزہ ٹوٹنے والی چیز ہے اور وہ یاد ہو، اس کو بھول کر کے نہیں کرتا ہو، اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے، بے اختیار کوئی ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو پہلی جو شرط ہے ان یکون عالما، کہ وہ جاننے والا ہو، روزہ دار کو معلوم ہو کہ یہ روزہ توڑنے والی چیز ہے اور کرے۔ اگر جاہل ہو، اس کے بارے میں جانتا نہیں ہے، تو لا علمی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280 پر 6 نمبر کی آیت میں کہا کہ بندہ دعا کرتا ہے نا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ یہ بندہ کہتا ہے۔ مسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ آیت نازل ہوئی تو اس میں یہ بات ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، میں نے ایسا ہی کیا۔ جب بندہ ایسا کہتا ہے نا تو اللہ رب العالمین کہتا میں نے اسی طرح کیا۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے ہمارے رب، ہم بھول گئے ہوں یا خطا ہو گئی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد فعلت، میں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ بات ہے کہ اگر کسی نے بغیر جانکاری کے کچھ کر لیا تو پھر اللہ رب العالمین عفو درگزر کر دیتا ہے۔ سورہ احزاب میں 5ویں آیت میں یہ بات ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سے جو بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے، تم سے جو چوک سے ہو جائے، بھول سے ہو جائے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، گناہ وہ ہے جو تم دل کے ارادے سے کرو، ارادہ کر کے کرو تو گناہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العالمین بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو درگزر کر دیا ہے کہ اگر خطا ہو جائے، کچھ ایسی خطا
اللہ رب العالمین نے بہت ساری خطا کو معاف فرما دیا ہے۔ انسان کے دل میں وسوسہ ہوتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام تو کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ایسے خیالات آ رہے ہیں کہ زبان سے اس کو نکالنا یہ بہتر کہ ہم جل کر کے کوئلہ بن جائیں، اتنا خطرناک خیال آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کیا اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے کہ اس نے وسوسے کو معاف کر دیا ہے، وسوسے پر پکڑے گا نہیں، لیکن اسی کو اگر زبان پر بول دیں یا تو عمل کر دیں تو پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھول چوک سے کی جانے والی غلطیوں کو معاف کرے گا انشاءاللہ، اس طریقے سے بات ہے۔ تو جہالت چاہے شرعی حکم کے بارے میں ہو یا وقت کے بارے میں ہو، چاہے کسی چیز کے بارے میں اس کو معلوم نہ ہو کہ یہ روزہ توڑنے والی چیز ہے، ایک بات ہو گئی، یا تو وقت کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہے اور ایسا کام کر لیا تو پھر روزہ انشاءاللہ اس کا صحیح ہوگا۔ مثال کے طور پر روزے دار نے سمجھا کہ یہ چیز روزہ توڑنے والی نہیں ہے اور کر لیا، اور یاد تو اس طریقے سے جو ہے اس کا روزہ صحیح ہوگا، یا تو وقت کے تعلق سے اس کی جانکاری نہیں ہوئی۔ مثال کے طور پر روزے دار سمجھا کہ ابھی فجر طلوع نہیں ہوا ہے، سحری کرتے ہیں نا، تو فجر طلوع نہیں ہوا ہے اور کھا لیا، پتہ چلا کہ فجر کا وقت ختم ہو چکا تھا، تو اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، اس کا روزہ صحیح ہو جائے گا، لیکن معلوم ہونے کے بعد نہ کھائے، بس رکا رہے تو یہ بات ہے۔ اس کی دلیل ہے، اس کی دلیل ہے بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ بخاری میں 1916 نمبر کی روایت ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر نہ ہو جائے، تب تک کھاؤ پیو۔ رات میں کھاؤ پیو، کب تک کھاؤ پیو؟ جب تک کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا؟ کالا دھاگا اور سفید دھاگا لایا اور تکیے کے نیچے رکھ دیا اور کھانے لگے جب تک وہ واضح نہیں ہو جاتا کہ یہ سفید دھاگا ہے یہ کالا دھاگا ہے۔ تو دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا تکیہ لگتا ہے بہت چوڑا ہے، تمہارا تکیہ لگتا ہے بہت چوڑا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا انما ذالک بیاض النہار، سفید دھاگا سے مراد دن کی سفیدی ہے، دن کی سفیدی ہے، و سواد اللیل، اور رات کے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے، یہ بات ہے۔ تو آپ سوچئے ایک کالا اور سفید دھاگا رکھ دیں گے کب واضح ہوگا؟ جب اجالا ہو جاتا ہے تب واضح ہوتا ہے۔ تو یہ تو فجر کا وقت پار ہو کر کے دن نکلنا شروع ہوتا ہے صبح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کو روزہ دہرانے کا حکم نہیں دیا، روزہ دہرانے کا حکم نہیں دیا۔ اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو وقت پتہ نہ چلے اور اس نے کھا لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو وقت نکل چکا تھا، تو اس کا ایسا نہیں کہ روزہ ختم ہو گیا پھر سے دہرانا پڑے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اس کا روزہ صحیح ہوگا، بس یہ ہے کہ معلوم ہو جانے کے بعد پھر نہ کھائے، معلوم ہو جانے کے بعد پھر نہ کھائے، تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے بخاری کی اور ایک روایت ہے، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ افطرنا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم غیم ثم طالعت الشمس، کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بادل کے دن میں ہم لوگوں نے افطار کر لیا، پھر سورج طلوع ہو گیا، دیکھیے وہ لوگ سمجھیں کہ سورج ڈوب گیا ہے، آج کل کی طرح گھڑی تو نہیں تھی کہ اب آدمی ٹائم دیکھ لے معلوم ہو جاتا ہے، تو بادل تھا، روزہ افطار کر لیے اور بعد میں پتہ چلا کہ سورج اٹھا ہے۔ تو اب کسی بھی روایت میں یہ بات نہیں ہے کہ اس روزے کو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرانے کا حکم دیا، نہیں ہے، کسی بھی روایت میں یہ بات نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر
وقت پتہ نہ چل سکے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا۔ اسی طرح سے دوسری شرط کہ یاد ہو اس کو یاد ہو، بھول چوک کر نہ کرے۔ روزہ توڑنے والی چیز سے اسی وقت روزہ ٹوٹے گا جب روزے دار کو یاد ہو جو کچھ وہ کر رہا ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی وهو صائم فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه اللہ وسقاه۔ بخاری کی حدیث نمبر 1930/3 میں یہ روایت موجود ہے۔ فرمایا کہ جو آدمی بھول گیا اور وہ روزے سے ہے اور اس نے کھا لیا یا تو پی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلیتم صومہ، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے، پورا کرے۔ فإنما أطعمه اللہ وسقاه، کیونکہ اس آدمی کو اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے، اللہ نے کھلایا ہے اور اللہ نے پلایا ہے۔ وہ آدمی جو ہے اگر بھول کر کے کھا لیا، بہت لوگ ایسا کرتے ہیں، مجھ سے کئی بار ایسا ہوا ہے۔ بچپن میں ایک مرتبہ میں پانی پی لیا، بعد میں پتہ چلا کہ میں تو روزے سے ہوں، تو پھر پوچھا تو نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ایسے بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ معلوم ہو جانے کے بعد پھر نہ کھائے، بس معلوم ہو جانے کے بعد پھر نہ کھائے۔ اگر واقعی طور پر بھول کر کے ایسا ہوا ہے، انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایکٹنگ کر رہا ہے تو دل کی حالت اللہ جانتا ہے، دل کی حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو یہ بات ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ لا تعاونوا علی البر والتقوی، کہ تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کو ساتھ دو۔ اس آیت کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی کو آپ کھاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں روزے کی حالت میں اور معلوم ہے کہ وہ روزہ دار ہے، فوراً روکیے، یہ تعاون ہوگا، اس کے ساتھ تعاون ہوگا، تو یہ بات ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ ان یکون مختارا، کہ وہ آدمی مختار ہو، اپنے اختیار سے کر رہا ہو۔ اگر اس کو زبردستی کوئی کروا رہا ہے کوئی کام، اسے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں آیت نمبر 116 میں یہ فرمایا من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو آدمی ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ہاں جس آدمی کو زبردستی کیا جا رہا ہے، کفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، اس کا دل ایمان پر مطمئن نہیں، تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی کھلے دل سے کفر کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر غضب ہوتا ہے اور اس پر دردناک عذاب ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں دیکھیں کہ زبردستی کروایا اگر کسی کو کفر، تو اللہ تعالیٰ اس کفر کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، تو اس سے کم درجے والی چیز کو اللہ تعالیٰ نہیں پکڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کو اگر زبردستی کفر کروایا جا رہا ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، مطمئن ہے، لیکن زبردستی کفریہ کلمات بلوایا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، اس کی پکڑ اس میں نہیں ہوگی اگر اس کے دل میں ایمان اطمینان ہے۔ تو اگر کوئی کھلے دل سے کفر کر رہا ہے تو وہ کافر ہی ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے، جب کفر اللہ رب العالمین زبردستی کیے جانے والے کفر کو معاف کرے گا، تو پھر جو اس سے نیچے درجے کے ہیں وہ کیوں نہیں معاف کرے گا؟ تو یہ اسی وجہ سے اگر زبردستی کسی کو ایسا کروایا جا رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے ایک حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر، ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی میری اس امت پر خطا اور بھول کو اور جو کچھ ان سے زبردستی کروایا جا رہا ہے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 2040/3 کے اندر یہ ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، تو اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی آدمی
اپنے بیوی سے زبردستی جمع کر رہا ہے تو بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، بیوی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا انہی دلیلوں کی وجہ سے۔ تو بہرحال اگر اسی طریقے سے اچانک کوئی چیز گھس گئی، کھانے کی پینے کی چیزیں منہ میں، کوئی کام کر رہے ہیں اور اچانک گھس گئی وہ چیز، تو پھر اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے سے ایک دو مسئلے ہیں، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی دوا استعمال کرنے سے، کہیں یہاں لگائیں گے تو اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں گے، پہلے کے لوگ بہت سارے ایسے کرتے تھے، یہاں کچھ سر میں رکھ دیتے تھے تو اس کا نابھی میں اثر ہوتا ہے، یا تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پیر کے تلوے میں رکھ دیں گے تو اس کا اثر حلق پر ہوتا ہے۔ تو اگر ایسی دوائیں ہیں کہ بدن کے کسی حصے میں لگانے سے حلق میں اس کا اثر ہوتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رہی بات ایسی حدیث کے بارے میں جس میں سرما لگانے کا ذکر ہے، مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ امر بالاسمد المروح عند النوم وقال لیتقی الصائم، کہ سوتے وقت اسمد سرما لگاؤ۔ اسمد سرما ایک سرما ہے پتھر کا، بہت بہترین فائدہ ہوتا ہے اس سے، تو اس سرمے کو لگاؤ تو اس میں آرام ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس سے بچو۔ تو بہت سارے لوگ اس سے استدلال کر لیے کہ سرما لگانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث ہی ضعیف ہے، یہ حدیث ہی ضعیف ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت ہے، اور ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قال لی یحییٰ بن معین ھذا حدیث منکر، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، منکر حدیث صحیح نہیں ہوتی ہے، تو یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مسلمان کو روزے کے مسائل جاننا ضروری ہے، روزے کے مسائل کو جاننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنے روزے کو ٹھیک ٹھاک کر سکے۔ جو ضروری مسائل ہیں وہ جاننا بے حد ضروری ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ ہے کہ مسواک، روزے کی حالت میں مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، جیسے روزے کے دوسرے دنوں میں مسواک کرنا سنت ہے، روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ ایسے منجن وغیرہ سے تھوڑا پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، مسواک کیجئے تو یہ بات ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت ساری عورتیں کھانا وانا پکاتی ہیں تو اس کے چکھنے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ حلق سے نیچے نہ اتر پائے، حلق سے نیچے نہ اتر پائے۔ اگر ایسے ہی معلوم ہو جا رہا ہے تو اچھی بات ہے، اور چکھنے کی بالکل انتہائی ضرورت ہو رہی ہے تو چکھے، لیکن حلق سے نیچے نہ اتارے، اضطراری شکل ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور ہے، بہت تیز گرمی ہو رہی ہے تو کبھی کبھی اتنی تیز گرمی ہوتی ہے کہ بندے کو سر بھگانا پڑتا ہے، یا تو بار بار کلی کرنا پڑتا ہے، منہ سوکھ جاتا ہے، یا تو نہانے کی ضرورت پڑ رہی، اتنی گرمی، کوئی حوض میں بیٹھ جاتے ہیں، تو ایسا کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے کہ کہتے ہیں بعض صحابہ کرام سے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعرج، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام عرج میں دیکھا، یصب الماء علی راسہ، اپنے سر پر پانی ڈال رہے تھے، وہو صائم، اور وہ روزے سے تھے۔ کیوں ڈال رہے تھے؟ من العطش او من الحر، پیاس یا گرمی کی وجہ سے، بعض علاقوں میں اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے کہ آدمی کو برداشت سے باہر ہوتا ہے، ایسے وقت میں روزے کی حالت میں سر پر پانی ڈالا جا سکتا ہے، یا کپڑا بھگا کر کے سر پہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ مروی ہے کہ وہ کپڑے کو بھگا کر کے اپنے اوپر ڈال لیتے تھے روزے کی حالت میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تراشے ہوئے پتھر حوض کی طرح تھا، اس میں بیٹھ جاتے تھے گرمی کی وجہ سے،
تو یہ بات ہے. اور اسی طریقے سے مزمزہ یعنی کلی وغیرہ کرنے سے روزے کو فرق نہیں ہوتا ہے. اگر گرمی کی وجہ سے آدمی کو کلی کرنے کی ضرورت ہو رہی ہے، منہ سوکھ جا رہا ہے، تو کلی کیا جا سکتا ہے. یہ ان باتوں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعلیقاً ذکر فرمایا ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں روزے کے احکام وغیرہ کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے اور ہمارے روزے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے ذکر و اذکار اور قرآن مجید کی تلاوت کو قبول فرما لے. ہر قسم کے فرقہ بدعت اور اسی طریقے سے رسم و رواج سے اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.